بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اردو کہانیاں۔ دوستو، آج کی کہانی ہے جس کا نام ہے بندروں کی ٹولی۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا ژراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بولا بالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے ژراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندروں کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو، تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چیرتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر ژراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے ژراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ ژراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں ژراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہے؟ دونوں بندر شرارت سے کلکلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کی جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسی بے ڈنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر ژراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر ژراف پر پھینک دیا۔ پھل ژراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا ژراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ ژراف بیچارہ روہنسا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہے۔ وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی۔
اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیختے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پہ چڑھ جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لے کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمی سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر جاؤ۔ وہ کیا دیکھتے کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی ژراف کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی ژراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس ژراف کو ان دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ ژراف نے کہا، میری دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے ژراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور ژراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکے کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے ژراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو باغ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دہاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی۔ وہ بری طرح چیختے چلاتے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور غرائی جا رہا تھا۔ ژراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ ژراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر ژراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کے پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب ژراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے ماری اپنی اپنی گردنیں جھکا لی اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر ژراف نے ہنستے ہوئے خود کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو، اب آج سے تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ ژراف کی یہ بلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے ژراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی وقت ژراف سے معافی مانگی۔ ژراف نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے دل والے ژراف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے کسی کو نہیں ستائیں گے اور نہ کسی کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے ژراف سے کہا، ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو بڑا کہیں گے، آج سے تم ہمارے سب اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر ژراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام دوستو۔